بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب القصاص میں ہے۔ پھر کتاب القصاص میں بھی ہماری بحث قصاص نفس میں تو الحمدللہ ہم نے پڑھ لی، قصاص طرف میں ہے۔ آج سر اور صورت کے کچھ چوٹوں کے آپ کو نام بتائیں گے اور پھر یہ کہ ان میں قصاص کیسے واقع ہوگا۔ ایک ایسی چوٹ لگائی جاتی ہے جس کو حارثہ بولتے ہیں۔ حارثہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سر کی یا چہرے کی جو ہے کیا ہے چمڑی تو پھٹی ہے لیکن آگے کوئی چوٹ نہیں بڑھی، اور دوسری سر اور صورت میں ایسی چوٹ لگتی ہے جس کو بازعہ بولتے ہیں۔ یہ بازعہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چوٹ ہے جس میں وہ چیز جس کے ذریعے چوٹ ماری گئی تھی اس نے چمڑی کو تو چیرا ہے اور اس کے بعد گوشت میں اندر بھی گئی ہے۔ اور تیسری ضرب جو ہے کیا وہ سمحاق ہے۔ سمحاق کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چوٹ سر یا چہرے پہ ماری گئی ہے جس نے چمڑی کو بھی چیرا ہے، گوشت کو بھی چیرا ہے، اور ہڈی جو ہے کیا ہے اوپر، ہڈی کے اوپر جو سفید پردہ ہوتا ہے وہاں تک وہ آلت پہنچی ہے۔ اس کے بعد ایک چوٹ موزہا ہے۔ موزہا کا مطلب یہ ہے کہ جس آلت کے ساتھ آپ نے چوٹ ماری ہے اس نے چمڑی گوشت کو چیرا اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے ہڈی کے اس سفید پردے کو بھی توڑ دیا، پھاڑ دیا، اور ہڈی کو بھی توڑ دیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور جو ہے کیا ہے جناب وہ جو ہے کہ ضرب ایسی ہوتی ہے جس میں ہڈیاں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، تو ان میں قصاص کیسے ہوگا تو اس کا طریقہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک طریقہ، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کا آپ قصاص کرنا چاہتے ہیں 2-3 چوٹوں کے ذریعے، تو پہلا جو آپ نے اس سے قصاص کیا، کیا دوسرے قصاص کے لیے انتظار کریں گے کہ پہلا اس کا زخم اگر ٹھیک ہو جائے پھر دوسرے قصاص کریں گے، یا یہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں؟ کہتے نہیں، ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہونے سے پہلے بھی آپ اس کا قصاص کرنا چاہیں تو قصاص کر سکتے ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ آپ صبر کریں، اس کا پہلا زخم ٹھیک ہو تو پھر اس کو دوسرا زخم مارا جائے، پھر اس سے دوسری جو کیا ہے وہ قصاص کیا جائے۔ اور ایک قول تو یہ کہتا ہے کہ اگر ٹھیک ہونے سے پہلے آپ اس کو دوسرا قصاص کریں گے اور ڈر ہو کہ پھر یہ قصاص والے زخم کی وجہ سے یہ زخم پھیلتا جائے گا اور یہ مر جائے گا تو پھر 100% آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اچھا، قصاص کس آلت کے ساتھ، کس آلے کے ساتھ کرنا چاہیے؟ کہتے قصاص لوہے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ خوب، مثلا آپ شیشے کے ساتھ اگر کسی کا جو ہے کیا ہے ہاتھ کاٹنا چاہیں تو نہیں کاٹ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ اگر شیشے کے علاوہ کوئی بجلی کا کرنٹ مار کر اس کو مارنا چاہتے ہیں تو نہیں مار سکتے، بلکہ لوہے کا ہونا جو ہے کیا ہے وہ ضروری ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف، کہ عبارت میں دیکھیں مصنف صاحب عبارت میں یہ فرماتے ہیں کہ وَيَثْبُتُ الْقِصَاصُ، قصاص ثابت ہوتا ہے فی الحارثۃ، حارثہ میں۔ حارثہ کا مطلب کیا تھا؟ یعنی ایسی چوٹ جو سر میں یا جو ہے کیا ہے جناب چہرے پر لگے، من الشجاج، شجاج جو ہے کیا ہے یہ جمع شجا کی، یہ بھی وہ زخم ہے جو مخصوص ہے جناب چہرے اور سر کے ساتھ۔ والبازعۃ، اور بازعہ میں بھی قصاص ثابت ہے۔ بازعہ یہ ہے کہ جناب جو چمڑی کو جو ہے کیا ہے وہ زخم پھاڑ کر گوشت تک پہنچے۔ وہ سمحاق، اور سمحاق میں بھی جو ہے کیا ہے جناب قصاص ثابت ہے۔ سمحاق کیا ہے کہ جناب یہ اس پردے تک پہنچ جائے جو ہڈی کے اوپر سفید سفید ہوتا ہے۔ والموزہا، موزہا کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس ہڈی کے اوپر والے پردے کو جو ہے کیا ہے اس کو بھی پھاڑ دے
اور جو ہے کیا ہے جناب وہ اس ہڈی کو بھی ظاہر کر دے. خوب، تو ان تمام چیزوں میں جو ہے کیا ہے قصاص ثابت ہوگا. وسیاتی تفسیرها، کہتے ہیں کہ ان زخموں کی تفسیر جو ہے کیا انشاءاللہ وہ فصل ثالث میں بیان کی جائے گی. وَيُرَاءَ فِي الْإِسْتِفَاءِ، یہ جو آپ قصاص کرتے ہیں، قصاص کے حاصل کرنے میں رعایت کی جائے گی. اشجت العادیت، جناب عادی جو ہے کیا ہے زخم کی، کیا مطلب؟ طولن و عرضن، یعنی جس کو اس جانی نے چوٹ لگائی ہے اس کے زخم کی لمبائی بھی دیکھیں گے اور اس کی چوڑائی بھی دیکھیں گے. اگر 6 انچ لمبائی ہے، 1 انچ چوڑائی ہے، تو جس نے جنایت پہنچائی ہے اس پر بھی ہم 6 انچ لمبائی اور 1 انچ چوڑائی میں زخم ماریں گے. فَيُسْتَوْفَى، تو پھر جناب یہ حاصل کیا جائے گا قصاص بِقَدَرِهَا، اس شجا کی مقدار میں. فی البعدین، بعدین دونوں پیمائشوں میں، یعنی لمبائی میں بھی چوڑائی میں بھی. ولا یعتبر قدر النزول، اچھا گہرائی کتنی ہونی چاہیے زخم کی؟ کہتے اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے. صدق الاسم، البتہ اتنا آپ کے ساتھ کریں کہ اس میں شجا کا نام صدق آئے کہ اس نے زخم پہنچایا ہے. المخصوصہ، جیسا اس نے زخم پہنچایا تھا ایسے اس نے بھی پہنچایا ہے. من حارثۃ و بازئۃ، بھائی وہ چوٹ حارثہ والی تھی جس کی وضاحت اوپر بتا چکے، بازئہ والی تھی یا اس کے علاوہ کوئی دوسری تھی. لتفاوت الاعضاء بالسمن والحزال، اس لیے کہ موٹے ہونے اور دبلے ہونے میں جو ہے کیا ہے اعضاء میں تفاوت ہوتا ہے، اس لیے گہرائی کو ہم مد نظر نہیں رکھیں گے. اچھا، اب پھر ایک سوال ہوتا ہے، ایک بندے کے سر کی لمبائی ہے فرض کریں 10 انچ، جس کو زخم لگا تھا 6 انچ پر، پھر بھی اس کے سر کا کچھ حصہ بچا تھا. دوسرے کے سر کی لمبائی ہے 6 انچ، تو اگر ہم اس چھوٹے سر والے کو 6 انچ کی جو ہے کیا ہے جناب کے ساتھ کریں گے، اس کے پورے سر کو گھیر لے گی، کہتے کوئی مسئلہ نہیں، گھیر لے. لیکن اگر سر کی لمبائی ہے 4 انچ، 6 انچ کریں گے تو 1 انچ پیشانی کی طرف جائے گا، 1 انچ پیچھے گردن کی طرف، کہتے نہیں، سر تک ہی محدود رکھنا ہے، گردن اور پیشانی کو جو ہے کیا ہے وہ مد نظر نہیں رکھنا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی ہاں، ولا عبرت، کوئی جو ہے کیا ہے معتبر نہیں ہے بے استلزام مراعات الطول والعرض، کہ گھیر لے جب طول اور چوڑائی کو ہم مد نظر رکھیں گے. استیعاب رأس الجانی، جنایت والے کے پورے سر کو گھیر لے، کیوں؟ لصغر ہی، اس لیے کہ جانی کا سر چھوٹا ہے. دون المجنی علیہ، مجنی علیہ کا سر چھوٹا نہیں ہے. وہ بالعکس، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانی کا سر بڑا ہے مجنی علیہ کا سر چھوٹا ہے، تو بھی بھائی اسی لمبائی اور چوڑائی کو مد نظر رکھنا ہوگا. نہیں نا، لا یکمل زائد، ہاں اگر مجنی علیہ کے سر کی مقدار بڑی تھی تو اس زائد کو مکمل نہیں کیا جائے گا. انہو مجنی علیہ سے، من الکفا پیچھے گردن سے، ولا من الجبہت، نہ ہی پیشانی والی طرف سے جو ہے کیا ہے ہم جناب اس کے زخم کو مکمل کریں گے. نہیں، صرف اور صرف سر پہ چوٹ ہے تو سر سے ہی استفادہ کیا جائے گا. لخروج ہما، اس لیے کہ یہ گردن اور یہ پیشانی دونوں کے دونوں خارج ہیں. کس چیز سے خارج ہیں؟ یہ جناب خارج ہیں ان موضع الاستیفاء، اس جگہ سے کہ جہاں سے ہمیں قصاص کرنا ہے. بل یقتصر علی ما یحتملہ العضو، بلکہ اکتفا کیا جائے گا اسی جو ہے کیا ہے جناب پیمائش پر جس کو یہ عضو یہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے، یعنی جتنی مقدار میں یہ عضو ہے. وَيُؤْخَذُ لِلزَّائِدِ، اچھا اب اگر جانی کا سر چھوٹا ہے، مجنی علیہ کا سر بڑا تھا، اس کے زخم جتنا اس کا سر ہے ہی نہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ جناب لیا جائے گا اس زائد کے بدلے میں بنسبت المتخلف، جتنا جانی کے سر سے بچتا ہے. 6 انچ کا زخم تھا، 4 انچ لگاتے ہیں تو جانی کا سر پورا ہو جاتا ہے. الی اصل الجرح من الدیت، پوری جرح کی دیکھیں دیت کتنی تھی. اگر 6 انچ کی 6 لاکھ تھی تو 4 انچ تو ہم نے زخم لگا لیا، باقی 2 لاکھ لے لیں گے. فیستوفا بقدر ما یحتمل الرأس من الشجۃ،
تو حاصل کیا جائے گا سر سے قصاص، جتنا سر برداشت کرتا ہے، وَيُنْصَبُ الْبَاقِي إِلَى الْجَمِيعِ، باقی اس بچے ہوئے مقدار کے ہم پورے سر کی طرف نسبت دیں گے، اگر چوتھا حصہ بچتا ہے تو دیت کا چوتھا حصہ لیں گے، وَيُؤْخَذُ لِلْفَائِتِ بِنِسْبَتِهِ، اور اس رہے ہوئے جناب قصاص سے ہم کیا کریں گے، لیں گے بنسبتہی، جتنا وہ رہتا ہے، فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي ثُلْثًا، اگر 2 ثلث تو ضرب لگ گئی قصاص میں، 1 ثلث بچ گیا ہے، فَلَهُ ثُلْثُ دِيَتِ تِلْكَ شَجَّةٍ، تو اس مجنی علیہ کے لیے اس زخم کے دیت کا تیسرا حصہ لیں گے، وہکذا اگر چوتھا حصہ بچتا ہے تو چوتھا حصہ دیت کا لیں گے۔ ولا یثبت القصاص، قصاص ثابت نہیں ہوتا ہے فی الحاشمۃ، ہاشمہ میں، ہاشمہ وہ جناب زخم ہوتا ہے جس میں کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے، للعظم، والمنقلہ، ٹھیک ہے جناب، منقلہ پڑھے تو بہتر ہے، اور وہ جنایت جو نقل کر دیتی ایک ہڈی کو دوسری جگہ پر، لہو کی ضمیر عظم کی طرف جائے گی، ولا فی کسر العظام، اور عام ہڈیوں کے توڑنے میں بھی قصاص نہیں ہوگا، کیوں؟ لتحقق تغریر، اس لیے کہ اس میں جو ہے کیا ہے غلطی ہو سکتی ہے، بھائی ہڈی اندر ٹوٹی ہے، پتہ نہیں 1 انچ ٹوٹی ہے 2 انچ ٹوٹی ہے، خوب بنفس المختص منہ، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہڈی توڑیں گے تو ممکن ہے مختص منہ کی جان بھی چلی جائے، ولعدم امکان استیفاء نحو الحاشمہ والمنقلہ، اور دوسری بات یہ کہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ہاشمہ اور منقلہ کو جو ہے کیا ہے حاصل کریں من غیر زیادت ولا نقصان، نہ اس میں کچھ زیادتی ہو نہ اس میں کچھ کمی ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے قصاص کرنا قبل الاندمال، ٹھیک ہونے سے پہلے، اے اندمال جنایت الجانی، یعنی جانی کی جنایت کے ٹھیک ہونے سے پہلے، لثبوت اصل الاستحقاق، اس لیے کہ اصل قصاص لینے کا تو حق ثابت ہے، چاہے جانی ٹھیک ہو چاہے جانی ٹھیک نہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ الصَّبْرُ إِلَى الْإِنْضِمَالِ أَوْلَىٰ، یا یوں کہیں کہ بھائی میرے کہ جانی نے جو مجنی علیہ کو ضرب پہنچائی ہے اس کے ٹھیک ہونے کا ہم انتظار نہیں کریں گے، جانی کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ مجنی علیہ کا وہ زخم پھیل بھی سکتا ہے، جلدی ٹھیک ہوگا دیر سے ٹھیک ہوگا، تو اس لیے اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جیسے ہی جانی نے اس کو جنایت کی ہے تو جانی کا قصاص کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ صَبْرُ أَوْلَىٰ، اگرچہ صبر کرنا جو ہے کیا ہے الی الاندمال، ٹھیک ہونے تک اولا بہتر، کیوں؟ حذراً من السرایت، یہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں مجنی علیہ، جانی کی بات نہیں بھائی، مجنی علیہ کو جو زخم پہنچا ہے وہ کہیں سرایت کرے اور الموجبت لتغیر الحکم، اور وہ سبب بنے کہ جناب حکم جو ہے کیا ہے مختلف ہو جائے، یعنی قصاص پہلے فرض کریں کہ 2 انچ کا تھا ابھی 4 انچ کا قصاص کیا جائے۔ وقیل لا یجوز، اور ایک قول کے مطابق قصاص کرنا جائز نہیں ہے، لجواز، جواز بمعنی امکان، ممکن ہے کہ زخم پھیل جائے، الموجبت لدخول، جو سبب بنتا ہے جناب کس چیز کا؟ دخول کا۔ کس چیز کے دخول کا؟ دخول سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں دخول سے مراد کیا ہے کہ بھائی ممکن ہے کہ وہ اضافی جو زخم پھیلا ہے وہ بھی داخل ہو قصاص میں۔ ولا قصاص الا بالحدید، قصاص نہیں ہوگا مگر لوہے کے ساتھ، لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا قود الا بالحدید، یا بحدید، بھائی قصاص نہیں ہوتا مگر لوہے کے ساتھ، فیقاس الجرح، تو پھر پیمائش کی جائے گی اس زخم کی، طولاً و عرضاً، لمبائی میں اور چوڑائی میں، بخیتن، کسی دھاگے کے ساتھ، وہ شبہ ہی، یا وہ چیز دھاگے کی طرح ہوں، مثلاً اور کچھ نہیں تو عورت کے ایک بال کہیں کہ توڑ کے دو، اس کے ذریعے، وہ یعلم طرفہ ہو، اور اس پیمائش کے دونوں طرف ایک نشانی لگائی جائے گی، لمبائی میں بھی اور چوڑائی میں بھی، فی موضع الاختصاص، قصاص والی جگہ، جیسے ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں تو پہلے کوئی مارکر کے ساتھ جو ہے کیا ہے لکیر وغیرہ بنا دیتے ہیں، ثم یشق من احدى العلامتين الى الاخرى،
پھر اسے جانی کی وہ چمڑی کو چیرا جائے گا ایک نشانی سے دوسری نشانی تک، ایک حد سے دوسری حد تک. ولا تجوز زیادتو، اچھا جتنی آپ نے نشانی لگائی ہے اس سے آگے ایک سوت بھی نہیں بڑھ سکتے. اتفقت عمدن، اگر زیادتی ہو جائے جان بوجھ کر، اقتص من المستوفی، تو جو قصاص کر رہا تھا پھر اس سے ہم جو ہے کیا ہے قصاص کریں گے. اور خطأ، اور اگر خطا میں ایسے ہو گیا فدیت ہو تو پھر اس قصاص کرنے والے کو دیت دینی پڑے گی. وَيُرْجَعْ إِلَىٰ قَوْلِهِ، اچھا اب کون کہے گا کہ عمدن اس نے یہ بڑھایا ہے زخم یا سہون؟ کہتے ہیں اس میں رجوع کیا جائے گا الی قولہ، اس مستوفی کے قول کی طرف، فیہما عمد میں اور خطا میں، بیمین ہی، البتہ ساتھ میں ہم اس سے قسم بھی لیں گے. البتہ جب کہہ رہا ہے میں نے عمدن کیا پھر تو قسم لینے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہراً خطا کی صورت میں قسم لیں گے. لیکن ایک مرتبہ یہ جو قصاص میں زخم بڑھ گیا یہ خود جانی تڑپ رہا تھا، اور لاضطراب المستوفی منہ، یا جس کا قصاص کیا جا رہا تھا وہ مضطرب ہو رہا تھا، ادھر ادھر جو ہے کیا ہے جناب لڑکھڑا رہا تھا. فلا شیء، تو مستوفی پر کوئی بھی جرمانہ نہیں ہوگا. کیوں؟ لاستنادھا، اس لیے کہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے زخموں میں، الی تفریط ہی، یہ مصطفیٰ منہ کی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ ینبغی، اور بہتر ہے، ربطہ، مصطفیٰ منہ کو باندھیں، علی خشبۃ، کسی لکڑی کے ساتھ، ونحوہا، یا کسی لوہے سریے کے ساتھ. کیوں؟ لئلا یضطرب حالت الاستیفاء، تاکہ قصاص کے وقت وہ تڑپے نہیں، تڑپے گا تو قصاص جو ہے کیا ہے زیادہ مقدار میں بھی ہو سکتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.